أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کے پاس غصے اور رنج میں بھرے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. فرمانے لگے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر میعاد مقرر سے کچھ زیادہ زمانہ گزر گیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو جائے؟ فخلفتم موعدی، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، وہ کہنے لگے ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، لیکن اس قبطی قوم کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لد رہا تھا، سو ہم نے ان کو پھینک دیا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور سامری نے بھی اسے پھینک دیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا. لہو خوار، جس کے لیے کچھ بے معنی آواز تھی. فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، پس ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے. فنسیا، موسیٰ تو بھول گئے. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلامی کے لیے. 30 دنوں کے لیے 30 راتوں کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 کا مزید اضافہ فرما دیا، اور اپنی قوم کے پاس اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا. آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی گزرا. ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی کہ ان لوگوں کا خیال رکھنا، کہیں یہ کوئی فتنہ اور فساد نہ بپا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہاں پر اللہ نے بتا بھی دیا کہ موسیٰ تیری قوم آزمائش میں پڑ گئی ہے. سامری نے انہیں ورغلا دیا ہے، گمراہ کر دیا. یہ سامری کون تھا؟ اس کے متعلق مختلف روایات تفسیروں میں موجود ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ شام کا رہنے والا تھا اور باہر سے آیا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ رہ رہا تھا. بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ہی قبیلہ ہے سامرا، اس سامرا قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی آدمی تھا، لیکن دل سے یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا. دل کے اندر حسد یا بغض اس کے موجود تھا. قوم وہی تھی، خاندان وہی تھا، قبیلہ وہی تھا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سامری جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا،
رشتہ دار تھا۔ اور تفسیر جریر کے اندر لکھا ہے اسی سامری کے متعلق کہ سامری بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر اور حکم جاری کیا ہوا تھا۔ سامری کی ماں نے سامری کو اٹھایا اور قتل سے بچانے کے لیے، قتل ہونے کے ڈر سے اسے جا کر ایک غار میں رکھ دیا، اور سامری کا نام بھی موسیٰ بن ظفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ بن عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور یہ جو سامری ہے اس کا اپنا نام موسیٰ تھا اور اس کے والد کا نام ظفر تھا۔ والدہ نے فرعون کے قتل سے بچانے کے لیے اسے لے جا کر ایک غار میں چھپا دیا، غار میں رکھ دیا، کیونکہ گھر میں اگر ہوتا تو وہ فرعون کے جاسوس پھرتے تھے، جو بچہ بھی ملتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔ آگے مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جب اس کی ماں اسے غار میں چھوڑ کے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سامری کی پرورش کے لیے جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ جبریل امین جو تمام نبیوں پر وحی لے کے آتے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل امین اپنی انگلیاں اس سامری کے منہ میں رکھتا تو اس سے دودھ اور شہد جو ہے نا وہ نکلتا۔ یوں اس موسیٰ بن ظفر جو سامری ہے اس نے پرورش پائی۔ یہ اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ فرمایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں اللہ قادر ہیں۔ موسیٰ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا کافر ہے، یہ تو اللہ کے اختیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، لیکن والد آزر کافر تھا اور کافر ہی مرا، یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو اس سامری کو جو ہے وہ جبریل امین نے اس کی پرورش کی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی پرورش ابتدا میں فرعون نے کی، فرعون کے دربار میں ہوئی۔ اسی لیے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ، وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی وہ تو کافر نکلا۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّا فِرْعَوْنُ مُرْسِلُ، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ اللہ کا رسول بنا۔ تو اس سامری نے جو ہے وہ وہاں پر فتنہ و فساد بپا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ کچھ زیورات تھے انہی فرعونیوں کے، فرعون کی عورتوں کے، قبطی قوم کی عورتوں کے، جو انہوں نے عاریتاً لے لیے تھے کہ ہم اپنے تہوار میں جا رہے ہیں، واپس آ کر تمہیں لوٹا دیں گے۔ تو انہوں نے دے بھی دیے، کیونکہ یہ ان کا ایک مذہبی تہوار تھا۔ ایسے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو چیزیں دی اور لی جاتی ہیں۔ تو سامری نے جو ہے وہاں پر گمراہ کرنے کا جو انداز اختیار کیا وہ یہ کہ قوم والوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ سارے کے سارے زیورات اٹھائے اور پھینک دیے۔ پھینکے اس لیے کہ یہ اس فرعونیوں کے تھے اور وہ تو غرق ہو گئے، اب واپس کس کو لوٹائیں، کوئی نہیں تھا، اور اپنے لیے وہ حلال نہیں سمجھتے تھے، اس لیے سب نے وہ زیور اٹھا کر پھینک دیے۔ اور پھینکنے کے بعد وہ آرام سے کنارے پر ہو گئے، اپنے پڑاؤ میں آ گئے۔ سامری کے پاس بھی کچھ سونا تھا، اس نے بھی پھینک دیا۔ اور پھر سامری کے شیطان ذہن کے اندر ایک ترکیب آئی، اس نے جو سارا سونا پھینکا تھا اس نے اسے ڈھال دیا۔ ڈھالنے اور پگھلانے کے بعد اس نے اس کا ایک بچھڑا بنا دیا، گائے کا جو بچہ ہے اس کی شکل بنا دی۔ اس کی شکل بنانے کے بعد سامری نے جو ہے وہ اس میں مٹی ڈالی، تو مٹی ڈالی تو وہ پاں پاں کرنے لگ گیا، خوار، ایسی آواز کہ جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، یوں وہ بجنے لگا۔ سامری نے یہ مٹی کہاں سے لائی تھی؟ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب
فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تو جبریل امین گھوڑے پہ آئے تھے، وہاں پر موجود تھے۔ جب وہ جانے لگے تو سب نے دیکھا وہ گھوڑا، سامری نے دیکھا کہ جبریل امین کا گھوڑا جہاں پر بھی اس کا پاؤں لگتا ہے تو زمین کی اس جگہ میں رویدگی آ جاتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے کہ گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے تو وہاں پر زمین میں گھاس اگاتی ہے، وہ زمین سبز ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جبریل امین کے گھوڑے کے جہاں جہاں ٹاپ اور قدم لگے تھے وہاں سے کچھ مٹی جمع کر دی کہ اس پر تجربہ کروں گا اس میں کیا حکمت ہے۔ تو یہ مٹی اس نے اس بچھڑے کے اندر پھینک دی تو وہ بولنے لگ گیا۔ یوں سامری نے کہا لوگوں تمہارا اور موسیٰ اور ہارون کا رب تو یہ ہے۔ موسیٰ تو بھول کر کوہ طور پہ چلے گئے، لوگوں نے جب یہ دیکھا تو بہت سارے لوگ اس بچھڑے کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ اور یہ بچھڑے کی گوشالہ پرستی جو ہے، یہ گائے کی جو پرستش سے معبود بنایا جاتا ہے، یہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوؤں میں تو اب بھی موجود ہے، وہ محض گائے کو معبود ہی نہیں بلکہ گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب کو بھی وہ پاک سمجھتے ہیں۔ انہی ہندوؤں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کہیں ان کے کچن میں کہیں مسلمان چلا جائے گھس جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو گیا، تو پھر گائے کے گوبر کا لیپ کرتے ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے سے ہی گائے کے اندر خدائی کا تصور لوگوں کے اندر موجود تھا۔ تو یوں سامری نے وہ بچڑا بنایا، بچڑا پھر بولنے بھی لگ گیا تو لوگوں نے اس کے سامنے سجدے شروع کر دیے، معبود بنا لیا۔ وہ کہا کہ موسیٰ بھول گئے، اوپر چلے گئے، حالانکہ خدا جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یوں قوم گمراہ ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا منع کیا، لیکن قوم بگڑ جائے تو کس کے ہاتھ آتی ہے؟ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اور ہر قسم کے مسائل اپنے ذہن کے اندر ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی فراڈیا آ کر کوئی نئی بات بتا دیتا ہے تو لوگوں کا جو ہے وہ قرآن حدیث وہ مسئلے سارے کے سارے ایک جگہ پہ رہ جاتے ہیں اور اس فراڈیے کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لٹ گئے، لیکن وقتی طور پر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک شخص آیا تھا کسی وقت، نہ داڑھی نہ مونچھ، اور جو ہے شراب کا وہ عادی، پتہ نہیں مسلکن وہ شیعہ تھا یا کیا تھا، تعویذ کر رہا ہے جناب، حساب کر رہا ہے، تعویذ کر رہا ہے۔ اور یہاں ہی کے لوگ جو کسی غریب کو ایک پاؤ دال لے کر نہ دیں، کالے بکرے جو ہے نا ان کا گوشت اور وہ بکرے اسے پیش کرتے رہے، اور آخر میں وہ چونا لگا کے چلا گیا۔ ابھی شنید یہ ہے، 3-4 ساتھیوں نے یہ بتایا کہ یہاں رہنے والے جو کرسچن ہیں ان کا جو مذہبی پوپ ہے وہ اتوار والے دن آتا ہے، وہ دم ڈالتا ہے۔ کون؟ کرسچن، عیسائی، وہ دم ڈالتا ہے، وہ کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو گاؤں کے لوگ بعض جو ہے وہ اس کے پاس، کرسچن کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاں جس کا مذہب ہی نہیں ہے، جس کا دین ہی نہیں ہے، دم ڈلواتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں جا کر اس سے دم ڈلوانا ہے۔ تو ایسا کمزور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ سامری نے جب یہ کرتب دکھایا تو بہت سارے لوگ اس کے سامنے، بچڑے کے سامنے جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں کسی زمانے میں پنڈی میں ایک معصوم پیر آیا تھا، اس وقت ہم پڑھتے تھے وہاں مانسیرہ میں۔ تو مانسیرہ جیسا، پختونخوا جیسا علاقہ جو مذہب کا ایک گڑھ ہے، بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، لیکن جب یہ افواہ پھیلی کہ وہ آپریشن کرتا ہے بغیر کاٹے وہ آپریشن کرتا ہے، آپ یقین جانیں کہ جمعرات کو ہم گھر جایا کرتے تھے، مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی، اڈے میں گئے تو ٹوٹے نہیں ملے، ٹوٹے اڈے کے شارٹ ہو گئے۔ تو کہا گیا کہ یہ لوگ سارے معصوم پیر کے پاس گئے اور سارے ٹوٹے بک کر کے نکل گئے۔ قوم کی یہ حالت ہے اعتقادی، بعد میں وہ بھی سارا سامنے آ گیا۔ تو یہاں بھی سامری نے جو ہے نا وہ گمراہ کر دیا، بچڑا بنایا، تو سارے کے سارے لوگ سجدے میں پڑ گئے اور کہا جی موسیٰ تو بھول گئے، اصل معبود تو یہ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے
آ کر سب سے پہلے حضرت ہارون پر برسے، کہا کہ تجھے میں نے ان کے پاس چھوڑ کے گیا۔ پھر قوم کی طرف مخاطب ہوئے، قوم نے کہا جی ہمارے اختیار میں یہ نہیں رہا، سامری نے ایسا کیا تو ہم سب کے دماغ خراب ہو گئے، ہم ایسا کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سامری کا جو بچڑا ہے وہ بولتا تو ہے، پاں پاں کی آواز تو نکالتا ہے، لیکن ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات وہ کرتا ہے بچڑا کہ جس سے کوئی سمجھ آئے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ان کے لیے نفع اور ضرر کا مالک ہے۔ تو کیسے جو ہے نا انہوں نے شروع کر دیا اس کو معبود بنانا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل کے درس میں بیان۔